بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 20 ستمبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 469 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 کے سوالات، پہلا سوال ہے، شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسے کہ مسجد میں جاتے ہی تحیۃ المسجد کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جب ہم کبھی پہنچتے ہیں تو کبھی 1 منٹ یا صرف 2 منٹ باقی رہتے ہیں، یا کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2 منٹ 2 رکعت ہمارے مکمل ہو پائیں گے یا نہ ہو پائیں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہم وہاں پر تحیۃ المسجد پڑھیں یا ایسی کھڑے رہیں یا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے، ایک تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پریشانی یا الجھن کی بات ہو تو اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ اس خلل سے بچنے کے لیے کہ انسان بیٹھے نا، اگر 1 منٹ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عام طور پر گھڑیوں کے لحاظ رہا کرتا ہے، تو 1 منٹ یہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، انسان کھڑے بھی گزار سکتا ہے نا۔ اچھا، البتہ 2 منٹ وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا استعمال کر لینا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو 2 رکعت نماز پڑھے وہ اس کو تمام سنن اور آداب کو مد نظر ہی رکھے، صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے، ہے نا۔ تسبیحات جو ہیں وہ 3 کے بجائے 2 ہی بار کر لے۔ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا کے بجائے کیا پڑھ لے؟ اللہم ربنا ولک الحمد، صرف یہی پڑھ لے، ہے کہ نہیں؟ یعنی چھوڑنے سے اور بیکار رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز یعنی صرف جو واجبات ہیں اسی پر اکتفا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-2.5 منٹ میں انسان 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر تشہد میں ہے یا آخری رکعت کے رکوع سجدہ کر رہا ہے، امام آ بھی گیا، تو وہ انشاءاللہ پوری کر کے اپنا پہلی رکعت میں شامل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر جو ہے وہ انسان بیٹھ جاتا ہے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ اس سلسلے میں معذور سمجھا جائے گا کہ کیونکہ اسے وقت نہیں ملا اس لیے وہ بیٹھ گیا ہے۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک قول یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ اکبر اگر امام نے کہہ دیا تو پھر اس وقت کوئی نماز نہیں، ساری نماز ہاں، تو کوئی نماز شروع کرنا نہیں ہے، پھر جو نماز چل رہی ہے وہ بھی باطل ہو جائے گی۔ یہ اسی کوئی دلیل بطلان کی نہیں ہے۔ لا صلاۃ، اس لیے کہ دیکھیے، لا صلاۃ نہیں کوئی نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ لا نفیت جنس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ اسی لیے اہل علم کا اس سلسلے میں شدید اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اگر پہلی رکعت ہی میں کیوں نہیں اس کو ایسا پوری کر لے گا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دوسری رکعت میں ہے تو چونکہ 1 رکعت ہے، اب ظاہر بات یہ اجتہادات ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اگر 1 رکعت پوری کر چکا ہے اور 1 رکعت باقی ہے، دوسری رکعت پوری کر لے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعتا قبل غروب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، ہے نا۔ ظاہر بات سورج نکلنے لگے تو یہ وقت کیا ہے؟ نہیں کا ہے نا، اور اس سے نہیں اس کی تاکیدی ہے نا۔ اس کے باوجود آپ نے کیا کہا؟ جب 1 پڑھ چکا ہے دوسری اپنی نماز رکعت پوری کر لے۔ بعد اہل علم نے کہا کہ کم سے کم نماز کتنی ہے؟ 1 رکعت ہے، لہذا اگر دوسری رکعت کا وہ رکوع کر لیا ہے تو اس کا مطلب کیا کرے؟ وہ اپنی نماز کو پوری کر لے۔ لہذا اس سلسلے میں اصل پہلی رکعت کا رکوع کر لیا نہیں، دوسری رکعت کا رکوع کر لیا ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ اب نماز نہیں ہے، اس لیے کہ رکوع نماز کے لیے کیا ہے؟ کم سے کم رکوع اور اس کے بعد کسی چیزیں ضروری ہیں نا، تو گویا اس کی اب 1 رکعت بھی نماز باقی نہیں رہ گئی ہے، 1 رکعت سے بھی کم ہے۔ جیسے شیخ مجھے جیسا کہ یاد رہا ہے صاحب مرآت نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، عبد اللہ رحمانی رحمہ اللہ، لیکن زیادہ راجح یہی لگ رہا ہے کہ اگر 1 رکعت اس کی باقی ہے اور 1 رکعت پڑھ چکا ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی 1 رکعت کو پوری کر لے، اس لیے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کو باطل کرے۔ اپنا ایک عمل شروع کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور سمجھتا ہے کہ اس کو پورا کر کے ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے، پہلی رکعت ہم کو مل جائے گی، تو اس کو پورا کر لے اور اپنی نماز کو جا کر کے اس میں شامل ہو جائے۔ تو یعنی کس پوزیشن پہ اس کو توڑ دینا چاہیے اگر نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر پہلی ہی رکعت میں ہے اللہ اکبر کہا، ابھی جو ہے رکوع نہیں کیا یا صرف رکوع کر رہا ہے کہ نہیں ہے، دیکھ، اس لیے کہ ایسی صورت میں وہ اسے کیا ہے، جہاں پر یہ خطرہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت امام کے ساتھ نہیں ملے گی، فرض نماز، اس لیے کہ بعد امام جانتے ہیں اگر فجر کی نہیں ہے تو بسا اوقات لوگ کتنی جلدی سے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اسے نماز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن 1 رکعت پڑھ چکا ہے، صرف 1 باقی رہ گئی ہے تو اس کو پوری کر لے۔
ہلکے سے. اچھا، اگر کبھی امکان ہے کہ امام صاحب ایک رکعت 10 منٹ کی پڑھاتے ہیں، 7 منٹ کی پڑھاتے ہیں، کون امام ہے؟ مفروضہ نہ قائم کیجیے، صحیح بتائیے. انڈیا میں کوئی ہوگا، کہیں جو ہے کسی علاقے میں ہوگا، ورنہ اب کوئی نہیں کہ رکعت 10 منٹ پڑھاتا ہے. 10 منٹ سے ایک بہت ہے. 4 رکعت 40 منٹ پڑھائے گا، 30 منٹ پڑھائے گا، آدھے گھنٹے. فجر کی نماز بتا رہا ہوں میں، فجر کی نماز 6-7 منٹ تو پڑھانے والے. فجر کی نماز میں ٹھیک ہے، فجر کی نماز اگر ایسے ہے، لیکن پھر کیا ہے، وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا الا المکتوبہ. اب یہاں اس کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے کہ نماز کو اپنی پوری کرے. یعنی ایک رکعت میں اگر ہے تو وہ اس لیے اس کی اجازت، جی پہلی رکعت میں ہے تو اس کو چھوڑ دے اور بعد میں اس کو پڑھ لے گا. دوسری رکعت میں تو مکمل، دوسری رکعت مکمل کر لے. اس لیے اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے دوسری نماز کے بارے میں. جی دوسری حدیث سے قیاس کیا جا سکتا ہے. یعنی پہلی رکعت سے ہی مکمل کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. جی 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 جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، ایک شخص ہے یعنی جس کو گھبراہٹ کی بیماری ہے، اور جب تک وہ دوائی نہیں کھاتا ہے اس وقت وہ نیند نہیں کر پاتا ہے، لہذا وہ شخص نیند کی گولی کھاتا ہے اور گہری نیند میں ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ صبح 9-10 بجے تک اس کی نیند نہیں کھلتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ظہر کے ساتھ فجر کی نماز ملا کر پڑھتا ہے. تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے؟ بھائی دیکھیے، کتنے گھنٹے اس کو سونا چاہیے دوا کھانے کے بعد؟ کتنے گھنٹے سونا چاہیے اس کے لیے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد سوئے، 11 بجے سوئے، 12 بجے سوئے، وہ مغرب کے بعد سو جائے. مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لے. یہ اس کے لیے احسن ہے کہ فجر کی نماز کو قضا کرے. وہ ہے کہ نہیں ہے؟ مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے، تاکہ اس سے جو ہے یہ 7-8 گھنٹے حسب جو اختلاف ہے وہ وقت کے، ہے کہ نہیں ہے، وقت کا جو اختلاف رہتا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے کبھی مختصر ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اسے جو ہے 7-8 گھنٹے آسانی سے 9 گھنٹے آسانی سے مل جائیں گے اور اپنی نماز کو پوری کر لے، وقت پر پڑھ لے گا. لیکن ہے کہ اگر میں صرف اس مفروضے پر کر رہا ہوں کہ یہ بات واقع ہے کہ وہ عشاء کے بعد بھی سوتا ہے تو اس کو جو ہے کیا ہے، مغرب بعد سوتا ہے پھر بھی اس کو کیا 11-12 گھنٹے چاہیے. ایک مفروضہ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہوگی، اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ سوئے، لیکن جیسے ہی وہ بیدار ہو اپنی نماز کو پڑھے، ظہر کا انتظار نہ کرے. ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہی بیدار ہو سب سے پہلا اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. جی اچھا، یہ مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ اگر اتنا ٹائم میں اگر کور ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر کب پڑھے گا عشاء کو؟ نہیں، عشاء کو عشاء کے ٹائم پہ پڑھے گا. عشاء کے بعد بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں، جاب ہو سکتا ہے. بھائی دیکھیے، جہاں انسان یہاں پر اصل عبادت کا معاملہ آیا ہے تو دنیا کو قربان کرے اور آخرت کو قربان نہ کرے. وہ اپنی کچھ سیٹنگ ایسے بنائے اس لیے کہ بدرجے مجبوری اور بقدر حاجت جو ہے 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو قضا نہیں کیا جا سکتا. بقدر حاجت 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو قضا نہیں کیا جا سکتا. جی یعنی ساتھ میں وہ ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جو رات میں دیر تک، ٹھیک بالکل نہ کرے. وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. نہیں جائز ہے اس کے لیے. یعنی اس کو سونا ہی سونا ہے مغرب میں. آخر کیا کرے کہ بھائی فجر کی نماز ہے تو قضا کرے وہ. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، ایک شخص نے اپنا ذاتی مقبرہ بنایا اور اس میں ان کی والدہ بھی مدفون ہیں. اب وہاں پر جنگی کی تحقیق یا کوئی وجہ بن رہی ہے. ساتھی کا یہ سوال ہے کہ کیا اس اپنے خاص مقبرے کو عوام الناس کے لیے عام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اہل علم علماء کا یہ اجماع چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے کہ ایک قبر میں ایک ہی آدمی دفن کیا جائے، اور اس وقت تک اس قبر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ کوئی مجبوری کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے. اللہ یہ کہ قبر اتنی پرانی ہو جائے، اتنی پرانی ہو جائے کہ اب اہل خبرہ، اہل تجربہ یہ بتا دیں کہ اب جو ہے یہاں پر اس کے لاش کا کوئی وجود نظر نہیں آئے گا.
ہے کہ نہیں؟ یعنی صرف چمڑا اور گوشت ہی نہیں بلکہ ہڈی بھی اب سڑ گل گئی ہوگی، تب اس کے لیے وہاں پر دوسرا کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، تو اگر کسی مردے کو آپ نے وہاں دفن کر دیا ہے تو اس کا مالک ہو گیا ہے جب تک کہ اس کا وجود ہے اس میں۔ اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 8 10 سال کے درمیان نہیں ہوتا، ہڈی کا بہت بڑا حصہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ عام جو حالات ہیں، لیکن جیسے بڑے شہروں کے اندر بڑی مجبوری کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے، جیسے بامبے ہے، دلی ہے، یعنی جو بڑے بڑے شہر ہیں، جگہ کی اتنی تنگی ہو جاتی ہے، اور اگر قبرستان والے جو کچھ مطالبہ کرتے ہیں وہ اتنی بڑی رقم ہوتی ہے کہ انسان آسانی سے نہیں دے پاتا، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے اسے اتنا انتظار کیا جائے، وہ حاجت کے لحاظ سے ہوگا، لیکن اگر اتنا انتظار کیا جائے کہ اس سلسلے میں وہ جسم ساڑا سل گل جاتا ہے، کچھ ہڈیاں رہ جاتی ہیں، تو اس میں دوسرے شخص کو دفن کیا جا سکتا ہے اور اس ہڈی کو اس سے نکالا نہیں جائے گا، اس ہڈی کے ساتھ بڑا احترام کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کی ہڈی کو بھی توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا احترام مرنے کے بعد بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے زندگی میں اس کا احترام واجب تھا، تو اس کی ہڈی کو ہی کنارے کر کے اس میں دفن کر دیا جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اضطرار کی صورت حال نہ ہو، اسے اضطرار کیا کہتے ہیں، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہاں پر ایک قبر میں 2 آدمی کو دفن نہیں کیا جا سکتا، چاہے ایک ساتھ ہو یا آگے پیچھے ہو، چاہے ایک ساتھ ہو یا آگے پیچھے ہو، لیکن کوئی ناگہانی صورتحال، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہیں جو ہے وہ جیسے ابھی یہ بیماری آئی تھی، ہے کہ نہیں، یا طاعون آتا ہے تو ایک گاؤں میں لوگ ایک ساتھ کتنے، بسا اوقات قبر کھودنے والے مشکل سے نہیں مل پاتے ہیں، تو ایسی ناگہانی صورتحال میں 2 آدمی کو ایک ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے۔ ذرا سوچیں آپ، اب مسلمان اولاً تو جنگ میں کس قدر تھک گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، کتنے لوگ تھے جو کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں تھے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودنا کیا تھا، مشکل تھا، تو آپ نے 2 کو 3 کو اجازت دے دی اس میں دفن کرنے کی۔ یعنی اس سوال میں اگر یعنی جیسے ان کی ماں کا انہوں نے کہا کہ وہاں پر مدفون ہے، اگر وہ چیز معلوم ہے تو اس کو بچا کر اگر عام قبرستان کے لیے عام کر دیا جائے تو تب کیا حکم ہے؟ تو کوئی حرج نہیں بھائی، لیکن اسی صورت میں دیکھا جائے گا کتنا دن ہوا ہے، 4-5 سال ہوا، 8-10 سال کتنا ہوا ہے، اور کیا وہاں جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے کیا وہ لوگ کوئی دوسری جگہ نہیں لے سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کوئی انتظام نہیں کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر ممانعت کس چیز کی ہے، یعنی کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے کوئی چیز؟ وہی تو ہم نے کہا کہ علماء کا اجماع ہے کہ ایک قبر میں 2 آدمی نہیں دفن ہو سکتے، اور جب قبر جب تو واضح ہے ہی، ہاں تو اس کو کھودا نہیں جا سکتا ہے، تو وہاں کھود بھی کیوں رہیں گے؟ لیکن کھودے ہوئے کیسے دفن کریں گے؟ دوسری اگر جگہ ہے تب تو جائز نہیں ہے پھر؟ نہیں، جگہ اور بڑی ہے، زیادہ جگہ اگر خالی ہے تب تو دیں، اس میں کون ممانعت ہے؟ اس میں تو کوئی ممانعت ہی نہیں ہے۔ جی، اصل بات جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ قبر کی جس میں ان کی والدہ قبر، اس قبرستان میں جس میں دفن ہے لوگ، ان کو کھود کر کے وہاں پر مردوں کو دفن کیا جائے، جی یہ چیز ممانعت کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی یہ تو ہے، اور اگر خالی جگہ ہے تو کوئی ممانعت نہیں، چاہے نہیں، اس میں ایک شک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی فیملی کا جو مقبرہ ہے اس کو جرنل عام مقبرے میں تبدیل کرنا، اس کے کوئی حرجہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کا اپنا گھر ہے، اس میں کسی کو بھی رہنے کی اجازت دے دیجیے آپ۔ جی ایسا کوئی خاص شریعت کوئی خاص شریعت میں وہ نہیں کہ ہر آدمی کا اپنا خاص مقبرہ ہو، کسی دوسرے کو دفن ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور جو ہماری بات ہوئی ہے وہ یعنی قبر کے اندر قبر پھر دوسرے کو دفن کرنے کے بارے میں، یہ تو وہی اس طرح کی صورتحال میں ہوگا، عام حالات میں جائز نہیں ہے یہ۔ جی اگر یہ لوگ ہیں ان کے پاس اتنا امکانیہ ہے کہ پیسہ کچھ خاص، جیسے اگر کسی دوسرے کی ہو
کہ ہاں اس کو دیں آسانی سے، کوئی پریشانی نہیں، تو اس کی حفاظت کرنا واجب ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ ابھی لاش مکمل طور پر ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ نہیں ہوئی ہوں گی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، اور ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا گیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کرنے والی حدیث کو یعنی پہلے باب میں ذکر کیا، اس کا باب پہلے باندھا ہے، اور نہ کرنے والی احادیث کو اس کے بعد والے باب میں لایا۔ اس سے انہوں نے اس کا استدلال کیا ہے کہ چونکہ رفع الیدین کرنے والی حدیثیں منسوخ ہیں، اسی لیے اس کو پہلے لایا گیا، اور جو نہ کرنے والی ہیں وہ ناسخ ہیں، یعنی وہ اس کو بعد میں لایا گیا ہے۔ کیا ان کا یہ وجہ استدلال صحیح ہے، یا اس کا کیا جواب دیں؟ دیکھیے، آدمی جب دلائل سے عاری ہوتا ہے تو اس قسم کی غلط توجیحات کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور خاص طور پر اندھے مقلدین جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی توجیحات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ عالم ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ چیز پوشیدہ ہوگی کہ محدثین کا آگے اور پیچھے باب کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ہاں ناسخ اور منسوخ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے جب کہا تو ہم نے سنن ترمذی ہی کو دیکھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیے سنن ترمذی کے بارے میں، جیسے کہ امام ترمذی کا یہ ہے نا، امام ترمذی رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب اس بیان میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز سے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، آہستہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث نقل کی ہے، اس کے بعد دوسرا باب باندھتے ہیں اس کے فوراً بعد ہی، باب من رأى الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب اس بیان میں کہ جو یہ جس کی رائے یہ ہے، جس کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھنا چاہیے، تو اب کیا مطلب ہے کہ امام ترمذی یہ لا کر کے اس کو ناسخ کرنا چاہتے ہیں؟ جی مان لے اس کو، اگر امام ترمذی کا ہے اسی طریقے سے، اور اب اگر میں اسے ایک ایک صفحہ الٹتے جاؤں تو آپ کو دسیوں مثالیں ملیں گی۔ ایک اور مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ دیکھیے امام ترمذی باب ما جاء فی الوتر بثلاث، باب اس بیان میں کہ وتر کتنی ہے؟ 3 رکعت ہے۔ اس کے بعد اس باب کے فوراً بعد ذکر کر رہے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ وتر کیا ہے؟ 1 رکعت ہے۔ تو کیا مطلب 1 رکعت یہ ناسخ ہوئی، 3 رکعت منسوخ ہو گئی؟ جی نہیں ہوگی ایسی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ دلائل اب ان کے پاس نہیں ہے کہ نہیں ہے، خود امام ترمذی نے اسی حدیث سے متعلق جو رفع الیدین نہ کرنے کی ہے اس کے بارے میں کہا حسن ہے، اور وہ حدیث کے بارے میں رفع الیدین حسن صحیح کہا، یعنی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اور اس حدیث کے اوپر امام عبداللہ مبارک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عبداللہ مبارک نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث کہ اللہ کے رسول نے صرف پہلی بار اٹھایا اور دوبارہ نہیں اٹھایا، یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہم نے سمجھا ہے کہ عموماً، یعنی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عموماً جو محدثین باب باندھتے ہیں وہ پہلے اس مسئلے کو رکھتے ہیں جو مسئلہ دلائل کے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اب امام ترمذی کا آپ اسلوب دیکھتے جائیں تو آپ کو یہ بات جو ہے واضح ہوتی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگرچہ وہ دلیل کے اعتبار سے قوی نہیں ہے لیکن بعض علماء نے، جیسے الجہر بسم اللہ ہے، عدم الجہر بالبسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہ پڑھا جائے نماز میں، یہ دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، اس کے مقابلے میں کہ سرن پڑھا جائے وہ حدیث ضعیف بھی ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ پہلے اس کو لے آئے ہیں جو قوی ہے، بعد میں اس کو لے آئے ہیں۔ ایسے رفع الیدین کے بارے میں جو دلیل قوی ہے اس کو لے آئے ہیں، اور بعد میں وہ دلیل ہے جس کی دلیل قوی نہیں ہے۔ یہ اگر کہا جائے تو زیادہ قرین قیاس ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم قرآن مجید کی آیت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی والدین کے ساتھ جو نرم گفتگو کا جو رویہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو آپ پڑھ لیں قرآن مجید میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو رد، اور کس پر کہیں؟ شرک پر رد کر رہے ہیں، لیکن کیا؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اے ابو جان، کیا؟ اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، یعنی ان کے ساتھ بات ایسی ہو کہ آپ کا لہجہ ایسا درر کہ آپ ان کا احترام بھی کر رہے ہیں، آپ ان سے محبت کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں،
ہے کہ نہیں ہے؟ نہ یہ کہ ان سے بغاوت کرتے ہوئے اور نہ یہ کہ ان کے اوپر اپنا اثر جماتے ہوئے کہ ہاں ہم ہی آپ کو کھلا رہے ہیں اور ہم ہی گھر کے کرنے والے ہیں، ہماری بات اوپر ہونی، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہو، اگر ناراض بھی ہیں تو ابو جان آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں نے مان لیا کہ میری ہی غلطی ہے، میری بیوی کی غلطی ہے، میرے بچے کی غلطی ہے نا، لیکن آپ بڑے ہیں، آپ معاف کر دیجیے۔ تو یہ گویا کہ ایسا اسلوب اختیار کیا جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاں باپ کے سامنے انسان اول ادب سے پیش آ رہا ہے اور باپ کے لیے اپنے دل کے اندر ایک رحمت کا جذبہ لیے ہوئے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یہ بتائیں کہ کیا کوئی کسی حدیث میں ہے کہ اگر بارات میں یعنی صرف 5 لوگ ہی جائیں گے؟ کم سے کم میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ اگر حدیث میں یہ دیکھیں کہ ہاں بارات جانے کا، تو بارات لے جانے کا بھی کوئی نہیں کہ میرے علم نہیں کہ ہاں لوگ بارات لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ چیز امور عادات میں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی معاشرتی کوئی شرعی خرابی لازم نہیں آتی ہے تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے یہاں سعودیہ میں آپ جانتے ہیں بارات جاتی ہے کہ نہیں؟ بارات جایا کرتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ایسی خرابی نہیں کہ ہاں بھائی وہاں جا کر کسی منکر کا اور جہیز اور یہ وہ سب انکار ہو رہا ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ ہماری بات سمجھے نا؟ تو اگر یہ چیز امور عادات میں سے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا اس کی منع کی کوئی دلیل ہے۔ اگر منع کی دلیل ہے تو اس کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ جی تو دوسری برائیاں بہت جنم لیتی ہیں شیخ۔ ایک جگہ اگر بارات اگر 50 کی آ گئی، کسی جگہ 100 آ جائے، پھر 150 آ جائے، ایسے بڑھتا جائے گا۔ بھائی تو ٹھیک ہے، انسان کے اپنے استطاعت پر ہے۔ ہم تو اپنے بچپن میں دیکھے لوگ 4 4 5 جاتے تو اور سارے کھا کر کے کوئی لڑائی خرابی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو انسان کے استطاعت پر ہے۔ ہم بھائی لے جانے والا بھی اور جو بلا رہا ہے وہ بھی دیکھے کہ ہماری استطاعت کس میں ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ نہ ہونے کے باوجود بھی تو جو برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بلانے اور آنے کی جو رسم چلتی ہے، تو یہ سدباب کیسے ہوگا؟ ہاں تو اگر وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حل و عقد اگر یہ دیکھیں کہ ہاں بھائی اس سے یہ خرابی پیدا ہو رہی تو ٹھیک ہے، اس کو اہل علم کے سامنے رکھیں اور اس کو ناجائز قرار دیں۔ ابھی ناجائز قرار دیتے ہیں بھائی کون سی خرابی؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، کیا خرابی ہے؟ جس علاقے میں خرابی ہو وہاں ناجائز ہوگی، جہاں خرابی نہ ہو وہاں ناجائز نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ چیز جو اس کو کوئی شرعی مسئلہ نہ بنائیے آپ، یہ لوگوں کی حاجت اور ایک معاشرتی چیز کو قرار دیجیے۔ اس کے لیے آپ قرآن حدیث دلیل کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں مردوں کا اختلاط پایا گیا، بیٹی والوں پر غیر ضروری جو ہے دباؤ ڈالا گیا، وہاں جو ہے بیٹی والوں کو بات چیزوں پر مجبور کیا گیا، تو یہ چیز ناجائز ہوگی۔ لیکن اصل چیز کو آپ ناجائز کیوں کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا ہے؟ تو اس کی وجہ سے کہیے آپ ناجائز۔ ہاں بھائی دیکھیے یہ بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ بارات نہ لے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر آپ جائز کہتے ہیں تو پھر تو بھائی ہم کون ہیں جو جائز کہتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ جب شریعت نے منع نہیں کیا، بھائی وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ بتائیے آپ لوگ کیا وجہ ہے اس کا ناجائز ہونے؟ سارے ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر کیا فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ ہندوستان کا مسئلہ جائز نہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ برائیاں لے آئی گنائیے تو آپ لوگ، برائیاں کیا ہیں اس میں؟ ایک غریب ماں باپ جس کے اوپر وہ برداشت کرنے کی طاقت، بھائی غریب ماں باپ کو مجبور کر رہا ہے کوئی کہ ہم آپ کے یہاں آئیں گے ہی اتنے؟ مجبور کر رہا ہے، پڑوسی مجبور کر رہا ہے۔ یہ نہیں کوئی ضروری ہے، آج بھی لوگوں کو قدم اٹھائیں۔ ہمیں تو کسی نے مجبور نہیں کیا، ہم نے اپنے 4 5 بچوں کی شادی کسی نے مجبور نہیں کیا، ہمارے خاندان کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ تو آپ تو لڑکے والے تھے نا شیخ؟ لڑکیوں والے بھی کوئی لڑکی، ہمارے اللہ نے لڑکی ہم کو نہیں دی ہیں کیا؟ ہمارے بھائیوں کو لڑکیاں نہیں دی ہیں کیا؟ وہاں ماں باپ کی بیٹیوں والوں کی غلطی بھی ہے کہ اپنی ناک اونچی کرنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے حدود کے اندر رہے، اپنی استطاعت میں رہے، کیوں اپنے حدود سے باہر جاتا ہے؟ تو یہی تو ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر، بھائی کیوں دوسروں کو دیکھ رہا؟ آدمی اپنے کو دیکھے نا، اپنا پیر اتنا پھیلائے جتنی اس کی چادر ہے۔ یہ اگر ہوتی تو پھر ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو پر زور دیں آپ، اس پر نہیں زور دیتے ہیں آپ۔ جی خیر، یہ تو بہت سارے سوالات انہوں نے اسی بات تعلق سے کیے تھے، بہت سارے سوالات کے اس میں جوابات آ چکے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ رہ گیا ہے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکی کے گھر والے یعنی خود سے بنا مانگے گئے کچھ اگر دے دیں تو کیا لڑکے والوں کو لینے کے لیے اجازت ہے اس کی یا نہیں ہے؟ ہدیہ اور تحفہ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
اگر وہ ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہی بات ہوگی کہ اس کے پیچھے کیا کوئی معاشرتی ہے تو ٹھیک ہے، قوم کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان میں علماء ہیں، اجتماعی معاشرتی طور پہ جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، لیڈر لوگ ہیں، ٹھیک ہے وہ کر دیں تو لوگوں کو اس کی پابندی کرنی ہوگی، منع کر دیں بھائی تو ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی رہنے لگی تو آپ اس کو جو چاہیں گے دے دیں گے، لیکن لوگوں کے سامنے اس طریقے سے شادی میں اور لکھوانا کہ ہاں بھائی اتنا ہم دے رہے ہیں، 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 اس کو لوگ نہ کیا جائے۔ جی اب مثال تو ایک شخص ابھی پچھلے دنوں نے مجھ سے ٹیلی فون کیا کہ میری بیٹی ہم اس کی شادی کر، لیکن دولہا کیا ہے وہ کمزور ہے، بھی اس کی 15,000 یا کتنی اس تنخواہ ہے، اگر میں اس کو کچھ پیسے دے دوں کہ اپنا گھر بنا لے، کرائے پر لے لے، اس میں کر لے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ تو الگ سے اگر اس کو خاموشی دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں، کیا برائی ہے بھائی؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عدت وفات میں جو ایام ہوا کرتے ہیں، عورت اس میں نارمل زیور جو گھر میں جو روزانہ پہنا کرتی تھی وہ پہن سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی زیور نہیں پہنے گی، کسی بھی قسم کا زیور، چوڑی ہے، گلے کے ہار ہیں، کانوں کے ہیں، وہ اسے سب کچھ اتار دینا ہے، جی کوئی زیور نہیں پہنے گی۔ اس سے پہلے جہاں تک یاد آ رہا ہے شیخ، آپ نے کہا کہ جو نارمل اس کی زندگی ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، تو نارمل زندگی میں جیسے مثال کے طور پر یہ رواج تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں میں پایا جاتا ہے، بریلویوں میں پایا جاتا ہے، چوڑیاں توڑ دیتے ہیں، پھوڑ دیتی ہیں۔ چوڑیاں نکال دیں، توڑ کیوں دیتی ہیں؟ اب توڑا نہیں، اس کو نکال دیں، نکال کر کے رکھ دیں، اس کو بعد میں پہنے گی، عدت گزر جائے گی تو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیثیں دیکھیں تو جیسا کہ علماء کہتے ہیں اس سے 4 یا 5 پابندیاں عورت کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک پابندی تو ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنا ہے، بغیر حاجت یا خاص ضرورت کے اپنے گھر سے نکلنا نہیں ہے، اور نکلنا ہے تو دن میں اپنا کام کر کے رات کو کہاں گزارے؟ گھر میں گزارے۔ دوسری پابندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرق برق اور زینت والے لباس پہننے سے منع کیا ہے۔ ایک آدمی کی، عورت کی عام زندگی جو رہتی ہے اچھے کپڑے پہننے کے، تو یہاں پر نہیں، بالکل سادہ کپڑا ہے نا، جس میں کسی بھی قسم کی خوبصورتی نہ ہو۔ تیسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر جو زینت ہوتی ہے، جیسے سرما لگانا ہے یا آج کل کریم اور یہ، اس سے آپ منع فرمائے ہیں۔ چوتھی پابندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو زیورات وغیرہ ہیں شریعت نے ان کو اس سے منع کیا ہے۔ پانچویں پابندی اس میں آپ ایک اور جوڑ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر اس سے کوئی شادی کہے تو شادی کے پیغام کو نہ قبول کرنا ہے اور نہ اس کا جواب دینا ہے۔ اشارتاً الگ بات ہے، لیکن کنایت صراحتاً نہیں ہونا چاہیے۔ جی اور یہ پابندی کتنی؟ صرف 4 مہینے 10 دن کی ہے نا، کوئی بہت لمبی بھی نہیں کہ ہاں سال 2 سال کا معاملہ ہے، 4 مہینے 10 دن ایسے آسانی سے گزر جایا کرتے ہیں۔ جی یعنی جو روز معمول کے ہیں وہ بھی زیور میں شمار ہوں گے؟ جی جو روز معمولات زندگی کی جو زینتیں ہیں، چاہے کپڑے کا ہوں چاہے کپڑے ہوں، زیورات اس زینت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ مثلا کیا ہے جو زینت نہیں سمجھی جاتی؟ بالی زینت نہیں سمجھی جاتی؟ اب روز پہنتے تو وہ زینت تھوڑی ہے؟ بالکل زینت ہے، کیوں نہیں بھائی؟ آپ کہیں کہ تو روزانہ وہ تو جو ہے سرما لگاتی ہے، اب آپ کہیں اس کو زینت نہیں سمجھتے ہیں لوگ، یہی کہہ سکتے ہیں نا، وہ تو روز آنا جو ہے آفس جائے پریس کر کے ہی کپڑا پہن جاتی ہے، تو زینت نہیں ہوگی؟ ساری زینتیں ہیں یہ۔ جی یعنی چاہے نئی ہو یا پرانی ہو وہ زینتیں اس کو اتارنی ہیں۔ جی 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 اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آنے کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، تو شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کوشش کریں اس کو دفع کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ وسوسے کے جو اسباب ہیں آپ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بچہ نمازی کے سامنے سے آئے تو کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے، چاہے بچہ ہے یا حیوان ہے، چچا ہے، جو ہی ہے، نمازی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے سنن وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو جو کوئی بھی گزرنا چاہے اس کو روکے۔ بلکہ ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ باہر سے جائے، یہاں سے نہ گزرے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے کہ اگر گزر جاتا ہے تو اس بچے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ہمیں کیا ہے کہ اس کو حتی الامکان جو ہے اپنی اس سے منع کرنا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں یعنی پہلے شیئر خریدے جاتے ہیں تو پہلے پیسے دینا پڑتا ہے، 2 دن کے بعد وہ شیئر ملتے ہیں، تو
وہ ہم نے آپ کو ویڈیو بھیج دی ہے کلیم کو، اس کو بھیج دی اس میں لوگوں کو جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے اس کو ساتھ میں رکھ لیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ماں بیٹیاں جو گھر میں رہتی ہیں ان تک دعوت دین کا کام اگر کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی میں سمجھا نہیں کہ کیا، یعنی خود جو ہے گھر کے عورتوں کے لیے دین کا کام اگر کرنا چاہیں تو کوئی کتاب، کوئی طریقہ، کوئی نصاب؟ بھائی دیکھیے ان کو جو ہے دروس کا اہتمام کریں یا انہیں مدرسوں میں جوڑیں یا انہیں جلسوں سے جوڑیں، اور گھر میں جہاں تک کتابوں کا ہے، مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے 2 کتابوں پر توجہ دی ہے اور وہ ہر گھر کی اسے ضرورت ہونی چاہیے۔ ایک تو دستور المتقی ہے جو مولانا یونس صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ دہلوی ثم دہلوی کی لکھی ہوئی ہے، پھر کراچی وہ منتقل ہو گئے تھے، اور اسے مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ نے کچھ اضافہ اور اس کے ساتھ شائع کیا دستور المتقی۔ اس سے صلاۃ النبی بھی بعض لوگوں نے کہا ہے، وہ اسی طریقے سے مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ کتاب اسلامی تعلیم خاص طور پر پہلے حصے سے لے کر کے 11ویں حصے تک جو انہوں نے لکھی ہے ان تمام کو سامنے رکھا جائے۔ ایسے مولانا نواب صدیق حسن کا رحمہ اللہ کتاب سبیل النجاح ہے جو انہوں نے اپنے ایک خاص بچے کے لیے لکھا تھا۔ ان تمام کتابوں کو گھر کے اندر رکھنا چاہیے جو اور بچوں کو اسے پڑھنے کے لیے، بسا اوقات ان میں بچوں کے درمیان مسابقہ بھی کیا جائے، ہاں بھائی اس کتاب سے اتنے سوالات ہوں گے، کون پڑھے گا، جو پڑھ کر کے جواب دے گا اس کو، یہ تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ بھی ہو۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا ہمراز جن انسان کے بارے میں جان سکتا ہے اور جادو وغیرہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ان تک ہمارے راز کو پہنچاتا ہے؟ اگر پہنچاتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر جن ہے تو آپ جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تحصینات یعنی بچاؤ کے جو اسباب ہیں اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہنا ہے، اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر جائیں تو اللہ کا نام، اسی طریقے سے سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ہمراز کہاں تک جانتے ہیں میں اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں۔ جی شریعت میں کیا ہے؟ مجھے کوئی اسی ہمراز کے بارے میں کوئی مجھے حدیث یاد نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھنا فرض ہے؟ اگر ہے تو کیا صرف ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اصل میں وتر فرض ہے ہی نہیں، وتر تو سنت ہے، لیکن تمام سنتوں میں تقریباً سب سے تاکیدی سنت ہے، تمام سنتوں میں سب سے تاکیدی سنت ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے، وتر کے فوراً بعد پڑھ لے، فرض کے فوراً بعد پڑھ لے عشاء کی، یا سوتے ہوئے پڑھ لے، سونے سے پہلے جیسے بعض لوگوں کو رہتا ہے سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں اس پڑھ لے، یا اگر استطاعت ہے تو سب سے بہتر کیا وقت ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے پڑھے، ہے نا، تو اس کو اختیار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وتر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو درداء، ان لوگوں سے عہد کے لیا تھا کہ وتر سے پڑھنے سے پہلے نہ سو جانا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم آزمائش، فتنہ، عذاب میں کیا فرق ہے اور ان کی کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ بھائی دیکھیے، آزمائش اور فتنہ، آزمائش یہ فتنے کا ایک حصہ ہے۔ عام طور پر جو آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے ذات تک جو ہے وہ محدود رہتی ہے، وہ محدود رہتی ہے، یعنی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری مبتلا کر دیا ہے کہ نہیں ہے، کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑوسی سے آزمایا ہے نا، اور فتنہ جو ہے وہ عموماً عام ہوتا ہے، پوری قوم، پورے معاشرے، پورے کو شامل رہا کرتا ہے، اور وہ ایسی غیر شرعی چیز ہے جس سے انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے۔ اور عذاب جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے کسی گناہ اور کسی غلطی کے اوپر پکڑ ہوا کرتی ہے، کسی غلطی اور پکڑ۔ آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ، فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور مومن کے درجات کو بلند کرتا ہے، لیکن عذاب جب آ گیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اس کے اوپر پکڑ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم صبح و شام کے اذکار یا جو بھی اذکار ہیں یا رقیہ شرعیہ وغیرہ بھی اگر کوئی کر لے، اور جو دم کرنے والا معاملہ ہے یعنی پڑھ کر پھونکنے والا معاملہ ہے، خود انسان اپنے اوپر پھونکے تب زیادہ فائدہ ہے
یا کوئی اس کے اوپر دوسرا پھونک دے وہ زیادہ اثر انداز ہوگا؟ بھائی دیکھیے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اس سلسلے میں اپنے اوپر اعتماد کرے، اپنے اوپر اعتماد کرے اور خود اس کا کرے. لیکن یہ دیکھے کہ بعض کوتاہیوں کمیوں کی وجہ سے اپنا اثر نہیں لے، تو کوئی آدمی اگر جو ہے ایسا قابل اعتماد ہے کہ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دعا میں اثر ہے، تو اس سے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ خود اپنا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں تقدیر کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا اس سے پہلے ہی ہماری تقدیر لکھی ہے، تو پھر دعا کرنے کا حکم کا کیا معنی ہوا؟ اصل میں دیکھیے، اگر دعا کا معاملہ لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر میں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ وہ شخص دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اسے نوازے گا. اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر وہ جانا تھا کہ ہم اسے حکم دیں گے نماز پڑھنے کا، دعا کرنے کا، لیکن یہ نماز نہیں پڑھے گا، دعا نہیں کرے گا، یا تو اس کے بارے میں یہ لکھ دیا. اور جس کے بارے میں اللہ نے اپنے علم ازلی سے یہ جانا کہ ہم اسے جب دونوں راستے بتائیں گے، نماز پڑھنے کا بھی، نہ پڑھنے کا، دعا کرنے کا، نہ بھی کرنے کا، توحید پر رہنے کا یا شرک پر آنے کا اختیار دیا، تو یہ چیز اچھی ہی چیز کا اختیار کرے گا، تو اللہ نے اس کی قسمت میں وہ لکھ دیا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کبھی کبھی شیخ محترم ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کب قبول کرے گا؟ کبھی مایوسی ہو جاتی ہے کیونکہ دعا بہت شدت سے ہم کرتے ہیں. یہ مایوسی چھوڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کرنا کیا ہے؟ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب وانتم لا تشعرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم. تو آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کتاب اور سنت کی اتباع کریں، اور امید رکھیں، یہ قوی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جب چاہا ہوگا، جب رکھا ہوگا میری قسمت میں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے، حالانکہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر مایوس نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. تو انسان مایوس نہ ہو، اسے یہ یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا، جب جس وقت مناسب سمجھے گا، ہمارے لیے جس میں فائدہ ہوگا، اس وقت ہماری دعا قبول کرے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی عورت شوہر سے مایوس ہو کر مجبوری میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو تو کیا وہ یہ دعا کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ساتھ نہ دے؟ اللہ سے اس سے بچیں، جو ہے اللہ سے کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے جنازے کی دعا میں دعا کیا ہے؟ وَبَدِّلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے شوہر سے بہتر شوہر. اس کا معنی کیا ہے کہ دوسرا شوہر، علماء کہتے ہیں یعنی اس کا شوہر جو دنیا میں ہے اس کو اس کی کیفیت کیا ہے، ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے اس کی کیفیت جو آخرت میں ہے اس سے بہتر بدل دے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، ہم نے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے، حالات کسی وجہ سے ہم نے صبر کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ کم سے کم آخرت میں اسے ایسا تو نہ بنا، آخرت میں اسے ہمارے لیے تو بہتر بنا دے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.